آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منامہ مذاکرات میں مغربی ایشیا کے لیے بھارت کی جامع حکمت عملی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ بھارت کے اقتصادی اور دفاعی مفادات میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ سرحدی حفاظتی دستے نے اپنے 60ویں یوم تاسیس کی تقریبات منائیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی پہلی دفاعی فوج کے طور پر بی ایس ایف کے رول کو سراہا۔ شام میں صدر بشار الاسد کے 24 سال کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اپوزیشن دستوں نے راجدھانی دمشق کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سنگاپور میں عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں ڈی گوکیش نے 11ویں راؤنڈ میں چین کے دنگ لیرن کو شکست دی۔ اور کرکٹ میں دبئی میں بنگلہ دیش نے بھارت کو 59 رن سے ہرا کر مردوں کا 19 سال سے کم عمر کا ایشیا کپ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج منامہ مذاکرات میں مغربی ایشیا کے لیے بھارت کی جامع حکمت عملی پیش کی۔ انہوں نے بھارت کے اقتصادی اور اہم نوعیت کے مفادات کے لیے خطے کی اہمیت پر زور دیا۔ مذاکرات کے مکمل اختتامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت خلیجی تعاون کونسل GCC ایران اور عراق کے ساتھ سالانہ 170 سے 180 ارب ڈالر مالیت کا کاروبار کرتا ہے، جبکہ بحیرہ روم کے ملکوں کے ساتھ 80 سے 90 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. If I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ خلیجی خطے میں مقیم 1 کروڑ اور بحیرہ روم کے ملکوں میں 5 لاکھ بھارتی افراد بھارت اور مغربی ایشیا کے درمیان ایک اہم پل کا کام کرتے ہیں، جس سے دوطرفہ تعلقات اور اقتصادی ترقی میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت کی ترقی کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ تقریباً 40 کھرب ڈالر کی معیشت اس دہائی میں دوگنا ہو جائے گی اور اس سے خطے کے ساتھ بھارت کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ روس کے 3 روزہ دورے پر آج ماسکو روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب سنگھ اور روس کے ان کے ہم منصب اینڈریو بیلوسوف منگل کو ماسکو میں ایک میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ یہ میٹنگ فوج اور فوجی تکنیکی تعاون سے متعلق بھارت روس کے بین حکومتی کمیشن کی 21ویں میٹنگ ہوگی۔ دونوں رہنما دفاع کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے، جس میں فوج سے فوج کے درمیان تعاون اور صنعتی تعاون بھی شامل ہے۔ دورے کے ایک حصے کے طور پر جناب سنگھ رڈار سے نظر نہ آنے والے کثیر جہتی جدید ترین گائیڈڈ میزائل INS توشیل کو بھی بھارتی بحریہ میں شامل کریں گے۔ یہ تقریب کل کالینن گراد میں ینتر شپ یارڈ میں منعقد ہوگی۔ بھارتی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی بھی اس تقریب میں موجود رہیں گے۔ وزیر دفاع امت شاہ نے آج سرحدوں کی حفاظت، دراندازی اور جعلی کرنسی کی روک تھام نیز بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے میں سرحدی حفاظتی فورس BSF کے رول کی تعریف کی۔ جناب شاہ راجستھان کے شہر جودھ پور میں BSF کے 60ویں یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے دفاع کی ملک کی پہلی فورس کے طور پر BSF کی 60 سال کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے فورس کی ہمت، شجاعت اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے 1965 سے اب تک مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کی حفاظت کرنے میں BSF کے رول کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کی سرحدی حفاظتی پالیسی برسوں سے غیر واضح تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں کی گئی ہے۔ بھارتی فوج کے مشرقی کمان کے تری شکتی عملے نے سیلاب کی صورتحال پر قریبی نظر رکھنے والا ایک جدید ترین نظام AFMS تیار کیا ہے۔
دفاع اور قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق اختراعی کاموں کے بارے میں انو یودھا نام کے ایک مقابلے میں اس نظام کی تعریف ملک بھر سے حصہ لینے والے لوگ کر رہے ہیں۔ سکم میں پچھلے سال گلیشیئر کے سبب آنے والے سیلاب سے تحریک حاصل کرتے ہوئے انجینئر ریجیمنٹ سے وابستہ سریش پی کے کی قیادت میں FMS نے پانی کی سطح پر بروقت نظر رکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ اس اختراع سے قدرتی آفات سے پہلے کی تیاریوں میں اضافہ ہو سکے گا اور فوجیوں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے فوری کارروائی کی جا سکے گی۔ شام میں اپوزیشن فورسز نے آج دمشق پر قبضہ کر لیا، جو طویل عرصے سے جاری ملک کی خانہ جنگی میں ایک تاریخی موڑ ہے، کیونکہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ راجدھانی میں جشن کا ماحول ہے، جبکہ علاقائی سلامتی سے متعلق تشویش بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک ڈرامائی واقعے میں شام کے باغیوں نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جبکہ حزب اللہ نے شام سے اپنی تمام فورسز کو ہٹا لیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ دمشق میں لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر جشن منا رہے ہیں۔ اپوزیشن فورسز نے راجدھانی کی جانب بڑھنے سے پہلے شام کے تیسرے سب سے بڑے شہر ہومس پر قبضہ کیا تھا۔ اسد حکومت کے خاتمے سے خطے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کے سرحدی علاقوں میں اضافی فوجی تعینات کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے سرحد سے متصل زرعی علاقے کو فوجیوں کے لیے ممنوع خطہ قرار دے دیا ہے اور بعض اسکولوں میں آن لائن کلاسز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تیزی سے بدلتی صورتحال کی وجہ سے خطے میں سفارتی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی سے بات چیت کی۔ امریکہ نے مشرقی شام میں اپنی موجودگی برقرار رکھتے ہوئے منامہ مذاکرات سیکورٹی کانفرنس میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کا عہد کیا ہے۔ اس دوران یورپی یونین کے چوٹی کے ایک سفارتکار نے اسد حکومت کے خاتمے کو اسد کے روایتی حلیفوں ماسکو اور تہران سے مدد میں کمی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل خان۔ بنگلہ دیش کے خارجی امور کے مشیر محمد توحید حسین نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو امید ہے کہ بھارت کے ساتھ گزشتہ 2-3 مہینے سے جاری کاروبار میں مندی کا کوئی حل نکل جائے گا۔ یہ خبر بنگلہ دیش کی ایک سرکاری نیوز ایجنسی بنگلہ دیش سنباد سنستھا BS نے دی ہے۔ ڈھاکہ میں ایک سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ معاملات جلد ہی خوشگوار طریقے سے حل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان دفتر خارجہ کی مشاورت کے لیے کل ڈھاکہ آ رہے ہیں، جہاں دو طرفہ تجارتی امور اور باہمی دلچسپی کے دوسرے معاملات پر تبادلہ خیال کی امید ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل جے پور میں راجستھان کو ترقی دینے والی عالمی سرمایہ کاری سے متعلق سربراہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وہ اس 3 روزہ کانفرنس میں افتتاحی خطبہ دیں گے۔ کانفرنس کی میزبانی جے پور نمائش اور کنونشن مرکز میں کی جائے گی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور مرکزی و ریاستی کابینہ کے بہت سے ارکان تقریب میں موجود رہیں گے۔ سرمایہ کاری کی اس عظیم الشان کانفرنس میں کاروبار اور تجارت کے 5000 سے زیادہ نمائندگان، سفارتکار و سرمایہ کار، مندوبین اور دیگر شخصیتیں شرکت کریں گی۔ سربراہ کانفرنس سے پہلے سرمایہ کاری کی تجاویز کے لیے 30 لاکھ کروڑ روپے کی مالیت کے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس سربراہ کانفرنس میں 32 ملکوں کے نمائندگان شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 17 کا تعلق شراکت دار ملکوں سے ہے۔ ایک رپورٹ۔ پنک سٹی جے پور میں اس اہم سرمایہ کاری سربراہ کانفرنس کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ دنیا بھر کے مہمان یہاں پہنچ رہے ہیں، جن کے لیے وسیع حفاظتی اور معمول کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاریخی اور یادگاری جگہوں اور اہم عمارتوں کو روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ افتتاح کے بعد مختلف شعبوں کے تحت موضوعاتی اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ یہ 2 دن پرواسی راجستھانی کانفرنس کے لیے وقف ہوں گے۔ MSME کانفرنس دوسرے اور آخری دن منعقد ہوگی۔ ریاستی سرکار نے اس تقریب کو زبردست کامیاب بنانے اور کاروبار و سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ جے پور سے جتیندر دویویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبروں کے لیے میں فرقان خان۔ وزیر اعظم دوپہر کو ہریانہ کے شہر پانی پت میں بیمہ سکھی یوجنا کا آغاز کریں گے۔ یہ اسکیم 18 سے 70 سال کی عمر والی ان خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہو۔ ایک رپورٹ۔ پانی پت میں کل بیمہ سکھی یوجنا کا ملک گیر سطح پر آغاز کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے پہلے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ یہاں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور ڈرون یا پرواز کرنے والے دیگر آلات کی اڑان پر بندش عائد کر دی گئی ہے۔
वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा कि इससे पहले वजीर आजम ने पानीपत की तारीखी सरजमीन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आगाज किया था। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन को इख्तियारात और रोजगार के नए मौके हासिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम करनाल में बागबानी की महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के असल कैंपस का संग बुनियाद भी रखेंगे। चंडीगढ़ से अश्वनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि गीता पूरी दुनिया की रहनुमाई कर रही है। उन्होंने हरेक की हौसला अफजाई की है कि वो भगवत गीता और उसके तामीरी सोच और हम आहंगी के पैगाम की रूह को समझे। वो एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे जिसका इनेकाद कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम ने किया था। ये प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव के मौके पर मुनक़िद किया गया। नायब सदर जमहूरिया भगवत गीता के 5 अहम उसूलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उसूल समाजी नज़्म नसक, अमन तरक्की, भाईचारे और खुशहाली और खुशी के लिए लाजमी है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 10 साल के दौरान बेमिसाल इक्तसादी और सनती तरक्की हुई है और अब भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत अब ज्यादा दिन तक महज ख्वाब नहीं है, बल्कि ये एक मकसद है जिसे हासिल करने के लिए हमें अर्जुन की यकसुई और अज़्म को इख्तियार करना होगा। 13 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से कबल रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज प्रयागराज में महाकुंभ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे के वजीर ने प्रयागराज में 5 रेलवे स्टेशनों का मुआयना किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए गुज़श्ता 2 बरस में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए मालियत के काम कराए गए हैं। पंजाब में मुजाहरा करने वाले किसानों ने दिल्ली पहुंचने वाले अपने मार्च को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। मालूम हुआ है कि किसानों के रहनुमा अपना कोई अगला मंसूबा अपनी एक मीटिंग के बाद तय करेंगे। फिडे आलमी शतरंज चैंपियनशिप में आज सिंगापुर में भारत के डी गुकेश ने 11वें राउंड में दिफाई चैंपियन दिन लेरेन को शिकस्त देकर 6-5 की बर्तरी हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही गुकेश ने ड्रॉ के सिलसिले को खत्म करते हुए कामयाबी हासिल की और अब तक के सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बनने की तरफ कदम बढ़ाया है। आज के खेल में दिंग की 28वीं चाल फैसला कुन साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक बड़ी गलती की। इसके बाद उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इस चैंपियनशिप में सिर्फ 3 मुकाबले बाकी हैं। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के मर्दों के एशिया कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हरा दिया। दिफाई चैंपियन ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रन से हराया। जीत के लिए 199 रन के निशाने के लिए खेलते हुए भारत की पूरी टीम 35 ओवर्स और 2 गेंदों में 139 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय कप्तान मोहम्मद अमान ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक राज ने 21 गेंदों में 24 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बांग्लादेश से पहले बल्लेबाजी करने को कहा और उसकी टीम 49.1 ओवर्स में 198 रन बनाकर आउट हो गई। एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जारी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मनामा मुज़ाकरात में मगरबी एशिया के लिए भारत की जामे हिकमत अमली पेश की है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता भारत के इक्तसादी और दिफाई मफादात में अहम रोल अदा करता है। सरहदी हिफाजती दस्ते ने अपने 60वें यौम तासीस की तकरीबात मनाई। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की पहली दिफाई फौज के तौर पर BSF के रोल को सराहा। शाम में सदर बशार अल असद की 24 साल की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। अपोजिशन दस्तों ने राजधानी दमिश्क का कंट्रोल हासिल कर लिया है। सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने 11वें राउंड में चीन के दिंग लेरेन को शिकस्त दी। और क्रिकेट में दुबई में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर मर्दों का 19 साल से कम उम्र का एशिया कप जीत लिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।